1 انچ داڑھی رکھنا، میں آرمی میں جاب کرتا ہوں، یہاں داڑھی رکھنے کی اجازت ہے لیکن تقریباً 1 انچ تک، کیا میں اتنی داڑھی رکھ سکتا ہوں؟ بلال صاحب بحرین سے، نہیں جی، داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بحرین میں آپ وہاں کی گورنمنٹ کو بتائیں کہ بھئی آپ تو عرب کنٹری ہیں، آپ تو اسلام، سب سے پہلے تو آپ اسلام لائے ہیں اور آپ کی وجہ سے دنیا میں اسلام، صحابہ تو سارے عرب تھے نا، زیادہ تر، سارے تو نہیں، تو آپ ہی ہمیں داڑھی کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ تو عجیب سی بات ہے۔ ایک اپلیکیشن وہاں کے جمع کرائیں آپ، میں سمجھتا ہوں جو بھی ان کے مذہبی وزارت ہے ان کو بتائیں کہ یہ کیسا قانون ہے۔ اور جو آدمی داڑھی کاٹ کے ایک اسلامی فوج کی آرمی میں ہے، تو آپ خود سوچیں کہ جس آرمی کا یہ قانونوں کے داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ اس قانون کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھ رہا، خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی خاطر لڑے گا کیسے میدان جنگ میں؟ یعنی ایک عجیب سی بات ہے نا۔ دیکھیں اسلامی ملکوں کی فوج جب لڑتی ہے تو وہ ملک کے لیے کم، اللہ کے لیے زیادہ لڑتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے ایک کنٹری کا دفاع کریں گے تو اللہ راضی ہوگا اس سے۔ تو جب تک مذہب کا جذبہ نہیں ہوگا ہمارے اسلامی ملک محفوظ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک عجیب قانون ہے جو عقل سے بالکل بالا تر ہے۔ تو آپ ان کو اپلیکیشن لکھیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی آرمی جتنا مذہب پہ چلے گی، جتنا اللہ رسول کے حکام کو فالو کرے گی، اتنا زیادہ اس میں شہادت کا جذبہ ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کے لیے لڑنے کا جذبہ ہوگا، اتنا زیادہ ملک کے لیے قربانی کا جذبہ ہوگا۔ تو اگر کوئی اسلامی کنٹری اپنی آرمی کو لبرل بناتا ہے، تو لبرل بنانے کا مطلب یہ کہ آپ نے اسباب اور وسائل پر اس کو اعتماد کرنا سکھا دیا، اللہ کا نافرمان بنا دیا، خدا کا باغی بنا دیا، تو وہ تو پھر پیسوں کے لیے لڑے گا۔ وہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہوتا تو اللہ کے لیے داڑھی کیوں نہیں رکھتا پھر وہ؟ میں نہیں کہہ رہا کہ جو داڑھی کاٹتے ہیں آرمی میں وہ اللہ کے لیے لڑ ہی نہیں سکتے، خدا نخواستہ یہ میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے نا کہ جو موٹیویشن مذہب دیتا ہے وہ موٹیویشن کوئی گورنمنٹ نہیں دے سکتی۔ اللہ کے لیے لڑنا آسان ہے، اور کسی ریاست کے لیے لڑنا صرف ریاست کی خاطر یہ مشکل کام ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریاست آپ کو کیا انعام دے سکتی ہے۔ آپ شہید ہو گئے تو کیا کرے گی وہ؟ آپ تو چلے گئے نا دنیا سے۔ جب آپ اللہ کے لیے لڑیں گے تو پھر جو اللہ نے آپ سے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو جتنے اسلامی کنٹریز ہیں، جیسے بحرین ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، اور جتنے ہمارے اسلامی ریاستیں ہیں، تو ان کی حکومتوں کو تو چاہیے کہ داڑھی کو پروموٹ کریں، مذہب کو پروموٹ کریں آرمی میں، تاکہ جتنے مذہبی لوگ ہوں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا کنٹری مذہب سے ہمیں نہیں روکتا اور مذہبی تعلیمات کو ہمیں فالو کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ان کے دل میں اور زیادہ جذبہ پیدا ہوگا کہ بھئی اس ملک کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور داڑھی رکھ کے وہ زیادہ اچھی طرح سے لڑ سکتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم شہید ہو گئے تو اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا۔ تو بحرین گورنمنٹ سے آپ یہ گزارش کر دیں، لیکن بہرحال داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے، چاہے آرمی میں آرڈر ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح احادیث ہیں، اور اس پر ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔ صدیوں سے یہ مسئلہ اجماعی چلا آ رہا ہے کہ کم سے کم 1 مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اعف اللحیٰ، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔